اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج نا امید ہو چکے ہیں وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم پس نہ ڈرو تم ان سے، واخشونی اور ڈرو مجھ سے، الیوم آج کے دن اکملت میں نے مکمل کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، واتممت اور میں نے پوری کر دی ہے، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین، فمن اضطر پس جو شخص لاچار ہو جائے، فی مخمصۃ بھوک کی وجہ سے، غیر متجانف لاسم جبکہ نہ ہو وہ مائل ہونے والا گناہ کی طرف، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ تو آیت نمبر 3 کا یہ دوسرا حصہ جو ہے، اس میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں الیوم یئس الذین، فرمایا کہ آج کافر لوگ نا امید ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، کس بات سے کہ یہ لوگ اب دوبارہ پلٹ کر ہمارے دین کی طرف نہیں آئیں گے، ہماری بات نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تکلیفیں، مصیبتیں اسی لیے دیتے تھے کہ تم واپس اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ، جو ہمارے باپ دادا کا دین ہے اس کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ تو فرمایا آج ہم نے دین کو اس قدر قوت عطا کر دی ہے اور مسلمانوں کی تعداد اس قدر ہو چکی ہے کہ یہ کافر لوگ اب مایوس ہو چکے ہیں تمہارے دین سے، یعنی ہم نے دین اسلام کو غلبہ عطا کر دیا ہے۔ فلا تخشوہم واخشونی، فرمایا اگر پھر بھی یہ تمہیں ڈرانے کی کوشش کریں، دھمکانے کی کوشش کریں، تو تم نے ان سے نہیں ڈرنا، واخشونی صرف اور صرف مجھ سے ڈرنا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا تو فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ اے آدم میری طرف سے تمہاری طرف ہدایت آئے گی، فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری ہدایت کی، میرے احکامات کی پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی نہ ڈر ہے اور نہ اس کو کوئی غم ہے۔ اس دین کو جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام اس دین کی دعوت دیتے رہے، پھر اس کے بعد اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، 1,24,000 پیغمبر اپنے اپنے وقت پہ اپنی اپنی قوم کو اس دین کی دعوت دیتے رہے۔ تو فرمایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے وہ دین تم پر مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی جو نعمت ہے وہ تم پر مکمل کر دی ہے، پوری کر دی ہے،
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کا تذکرہ اس لیے کیا ہے دین کو مکمل کرنے کا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ وہ جانوروں کے متعلق حکم دیا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے، اور جتنے بھی احکامات سے ان کو نازل کر دیا۔ فرمایا کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے، میں نے سب کچھ بتلا دیا ہے کہ کیا چیز تمہارے لیے حلال ہے، کیا حرام ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، جو اللہ کا حکم ہوگا، پیارے پیغمبر کا حکم ہوگا، جس چیز کو دین اسلام نے حلال قرار دیا وہ حلال ہوگی، جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہوگی۔ فرمایا میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، ہر چیز کی اس میں وضاحت کر دی ہے۔ پھر فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، ہاں اس انسان کو رخصت ہے جو بھوک کی وجہ سے لاچار ہو چکا ہے، مجبور ہو چکا ہے، اس قدر بھوک ہے کہ اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جان کا خطرہ ہے کہ اگر میں نے کچھ نہ کھایا نہ پیا تو میری جان جاتی رہے گی۔ غیر متجانف لاسم، فرمایا گناہ کی طرح مائل نہ ہو جائے، یعنی صرف اور صرف اتنا کھا سکتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے، یہ نہیں کہ اللہ نے اجازت دے دی ہے وہ پھر کھلم کھلا حرام کھانا شروع کر دے، گناہ کی طرف مائل نہ ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر اپنی جان بچانے کے لیے تھوڑا بہت کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ تو دین اسلام نے ہر موقع پہ انسان کی رہنمائی کی ہے اور انسان کی بہتری کے لیے احکامات کو نازل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی وہ لوگ ہیں کہ جان بوجھ کر، علم ہے کہ شراب حرام ہے پھر بھی پیتے ہیں، علم ہے نشہ حرام ہے پھر بھی کرتے ہیں، علم ہے جوا حرام ہے پھر بھی کھیلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو وضاحت کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود جو حرام کردہ چیزوں سے باز نہیں آتا وہ سمجھ لے کہ وہ دین اسلام سے روگردانی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ٹھکراتا ہے۔ اس کو اپنے دین کی فکر کرنی چاہیے۔ پڑھ لیں دوبارہ، الیوم یئس الذین، آج کے دن مایوس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں وہ لوگ، کافرو جنہوں نے کفر کیا، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم پس نہ ڈرو ان سے، واخشونی اور ڈرو مجھ سے ہی، الیوم اکملت آج کے دن میں نے مکمل کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور میں نے مکمل کر دی ہے تم پر اپنی نعمت، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو دین۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ پس جو شخص مجبور ہو جائے بھوک میں، غیر متجانف لاسم نہ ہو وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جب یہ آیت میدان عرفات میں نازل ہوئی حج کے موقع پہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا، نہیں وہ ہو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیوں روتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول
پہلے دین کے اندر اضافہ ہوتا تھا، ہمیں کسی نہ کسی بات کا پتہ چلتا رہتا تھا کہ آج یہ حکم نازل ہوا ہے، آج یہ حکم نازل ہوا ہے، ہم اس پہ عمل کرتے تھے۔ تو آج دین مکمل ہو چکا ہے، آج کے بعد کوئی نیکی کا عمل، کوئی دین میں اضافہ، ہمارے لیے کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو اتنی فکر تھی، یعنی وہ خوش ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ہو، ہمیں اور نیکی کا کوئی حکم ملے، اور کسی بات سے ہمیں روکا جائے، تو وہ اس بات کے انتظار میں رہتے تھے۔ اور ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جو آیت تمہاری کتاب قرآن پاک کے اندر نازل ہوئی ہے، اگر ہماری کتاب تورات میں یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، خوشی کا دن مناتے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ مجھے وہ دن یاد ہے، عرفہ کا دن تھا اور شام کا وقت تھا اور حج کا موقع تھا، اس وقت یہ نازل ہوئی تھی۔ تو ہمارے لیے بھی وہ دو عیدیں تھیں، ایک یوم عرفہ کی وہ عید اور ایک دین کے مکمل ہونے کی خوشی۔ تو دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، آج بھی ہمارے لیے اس میں یہی سبق ہے کہ اب اس دین میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ہم اس میں اپنی مرضی سے، کسی امام کی مرضی سے، کسی خطیب، کسی مولوی کی مرضی سے اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے کہ یہ کر لیں یہ بھی نیکی ہے، یہ کر لیں یہ بھی نیکی ہے۔ وہ بھائی ہم کھانے کے اوپر آیتیں ہی پڑھتے ہیں، قرآن ہی پڑھتے ہیں، اس میں کیا عرض ہے؟ ہم 12 ربیع الاول کو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، اس میں کیا عرض ہے؟ نیکی کام ہے، کسی کو پانی پلانا کوئی برا کام ہے؟ یعنی آج ہم یہ باتیں اپنی طرف سے کرتے ہیں، وہ دین نہیں ہے جو ہم اپنی مرضی سے کریں۔ دین وہی ہے جس پہ کتاب و سنت کی مہر ہے، جس پہ اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہے، جو حکم اللہ نے دیا ہے، اس کے پاک پیغمبر نے دیا ہے، وہی دین ہے، وہی نیکی ہے۔ اگر ہم کتنا بھی اچھا کوئی کام کر لیں، ہماری نظر میں وہ اچھا کام ہوگا، لیکن اگر نیکی سمجھ کے کریں گے تو وہ کام نیکی نہیں بنے گا، بلکہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بدعت کہیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بدعات سے بچنے کی اور نیک عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔